اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ یو کے جدول اختتام پذیر، دیگر ممالک کا دورہ شروع۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا مدنی مشورہ۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ عبرتناک خبریں، واقعی عبرت ہی عبرت۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ مجلس خدام المساجد کی ایک کاوش۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ نور والا چہرہ چٹاگانگ کے مکتبۃ المدینہ پر دستیاب۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ فیضان زمزم مسجد تعمیر کہاں ہو رہی ہے؟ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدّ ظلہ العالی کی یو کے سے جرمنی یورپ روانگی ہو چکی ہے۔ اس سے قبل آپ نے سلگ لندن یو کے میں زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمایا۔ اس اجتماع میں مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت تعویذات عطاریہ کا بستہ بھی لگایا گیا۔ خیر خواہی و غم خواری گویا آپ کی سرشت میں شامل۔ آپ نے بولٹن یو کے میں ایک اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی، ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، فیضان عطار فیضان عطار، نگران کی آمد نگران کی آمد نگران کی آمد۔ نماز میں موجود جو کمزوریاں ہماری ہیں وہ میں نے عرض کر دی اور مسئلہ بھی بیان کر دیا
کہ ہر عاقل و بالغ مرد عورت مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. جو نماز کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے. اس کا نام اس کے دیگر کام مسلمانوں والے ہوں، وہ فرائض تو مانے مگر ادا نہ کرے، وہ مسلمان تو ہے، مگر ایک نماز بھی جو ترک کر دے وہ سخت فاسق و فاجر، گناہگار اور مستحق عذاب نار ہے. دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا. مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے، مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں، آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں. یا رحم الرحیم یا رحم الرحیم، ہماری حاضری قبول فرما، ہمیں عیادت کا ثواب عطا فرما. یا اللہ ہمارے ان حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی ظاہری اور باطنی بیماریاں آمین آمین آمین، ہم سب کو تیری پسند کا بندہ بنا. ہماری دلوں میں جائز دعائیں حاجت مرادوں پر اپنے رحمت کی نظر فرما. ہم سب پر جو پریشانیاں مصیبتیں آزمائشیں لبے کریں، اس پر صبر عطا فرما، صبر عطا فرما، صبر عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے. سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. میرے پیارے باپا جان کی مجلس، ویسے تو ساری ہی مجالس باپا جان کی ہیں، مگر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے فرمایا، آپ بھی دیکھیے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے شعبے کا کام کیا ہے کہ دکھیار مسلمانوں کی بذریعہ مکتوبات، غمخاری اور تعویذات اور اوراد و وظائف کے ذریعے فی سبیل اللہ روحانی علاج کرنا. اور اس کے لیے ماشاءاللہ پاکستان میں 610 بستے الحمدللہ قائم کیے گئے اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. پھر اسی مقصد کے لیے ایک تنظیمی ترکیب ہے، کابینہ ذمہ دار، کابینات ذمہ دار، پھر پاکستان سطح کے مجلس کے نگران ہمارے حاجی آصف ہیں. اور الحمدللہ مکتوبات کے لیے مختلف مقامات بنائے گئے، ہند میں بمبئی اور پاکستان میں سردار آباد، فیصل آباد، حیدرآباد اور باول مدینہ. یہ مقامات ہیں جہاں سے مکتوبات ارسال کیے جاتے ہیں غمخاری پر مشتمل. اور فیضان مدینہ باول مدینہ سے آن لائن استخارہ کی ترکیب ہوتی ہے. الحمدللہ بمبئی سے بھی اس کی ترکیب ہے. اور پیر منگل بدھ اور جمعہ کے دن الحمدللہ مدنی چینل پر لائیو سلسلہ براہ راست سلسلہ روحانی علاج و استخارہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی اسی شعبے کے لیے. اس کے علاوہ ویب سائٹ کے ذریعے بھی اس کی تراکیب ہیں، اس میں بھی اوراد و وظائف وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارا یہ شعبہ جو ہے
اسلامی بھائیوں کو غوث پاک کا مرید بھی بنا دیں کہ جو مرید ہونا چاہے تو وہ اپنا نام SMS کر دے تو امیر اہل سنت کے ذریعے سے اس کو غوث پاک کا مرید بنایا جاتا ہے الحمدللہ. اور اس کا نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بہنوں کے بستے بھی الحمدللہ قائم کیے گئے تاکہ جو اسلامی بہنیں اب تعویذات عطاریہ اور اوراد و وظائف وغیرہ لینا چاہیں تو اسلامی بہنوں سے ہی ترکیب بنائیں. الحمدللہ 74 بستے قائم ہو چکے ہیں اسلامی بہنوں کے. سلسلہ عبرتناک خبریں براہ راست مدنی چینل پر ہر اتوار کو بعد عصر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. عبرت ہی عبرت کے منتخب مناظر اور رکن شورا کے مدنی پھول ملاحظہ کیجیے. ایک مرتبہ پھر عبرتناک خبروں کے ساتھ کس طرح ہلاکتیں ہوئیں اور کہاں ہوئیں. پشاور میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، مکان کی چھت گرنے سے 7 افراد جاں بحق. مسافر گاڑیوں میں نصب ناقص سلنڈر پھٹنے کے 100 سے زیادہ واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں کئی افراد زندگی سے محروم ہو گئے. جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. جن مساجد میں سبز گنبد نظر آتا ہے انہیں دیکھ کر مدینہ منورہ یاد آ جاتا ہے. رکن شورا نے اوکاڑا پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر مسجد کا دورہ فرمایا. آپ بھی دیکھیے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. ہر پیر شریف کو مناجات افطار کا سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والی مناجات افطار کے منتخب مناظر پیش خدمت ہیں. اللہ 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 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حسن الظن من حسن العبادہ، یعنی حسن ظن عمدہ عبادت سے ہے. مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. کب پاک ہاشمی کابینہ صادق آباد پنجاب پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ لکڑ منڈی میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات فرمائے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے آقا. ہم نیک ہیں یا بد ہیں آقا، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے اگر راز برا ہے. اسی ماحول میں ادنا
اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو۔ نگران کابینات اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے بنگلہ دیش میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت اور مدنی حلقوں میں شرکت کی، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ پر نور والا چہرہ جو بنگالی زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکا ہے، اس سے متعلق مدنی پھول بھی دیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم بنگلہ دیش چیٹاگانگ میں مکتبۃ المدینہ پر حاضر ہیں۔ آج مکتبۃ المدینہ پر شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہ مولالیہ کا بچوں کی سچی کہانیوں پر مشتمل ایک بہت ہی پیارا رسالہ بنگلہ زبان میں آ چکا ہے، اور اس کا نام ہے نور والا چہرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مختلف شعبہ جات کی طرح ایک شعبہ ہے مجلس تراجم، جو شیخ طریقت و فضیلت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کتب و رسائل کو دنیا کی مختلف زبانوں میں کنورٹ کرتا ہے، ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ آئیے آج آپ کو مجلس تراجم کے مکتب کی طرف لیے چلتے ہیں، جہاں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا موجود ہیں، اور وہ اس مجلس کی کاوشوں کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں۔ آئیے براہ راست آپ کو مجلس تراجم کے مکتب کی جانب لیے چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے کم و بیش 94 شعبہ جات میں 94 ڈپارٹمنٹس میں الحمدللہ مجلس تراجم، مجلس ٹرانسلیشن بھی ایک شعبہ ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا دیا ہوا مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مقصد کے تحت الحمدللہ جہاں دعوت اسلامی نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں دنیا کے کئی ممالک میں اپنا پیغام الحمدللہ دعوت اسلامی کا پھیلتا جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے، وہاں ان دنیا کے ممالک کی زبان کے حوالے سے، لینگویج کے حوالے ضرورت کے تحت مجلس تراجم کا قیام ہوا ہے۔ وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی کتب و رسائل کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ مجلس تراجم کے تحت اس وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے کتب و رسائل کا دنیا کی 34 لینگویجز میں 34 زبانوں میں تراجم کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ان زبانوں میں کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ سے شائع بھی ہوئے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کتب و رسائل موجود بھی ہیں جن سے الحمدللہ ڈاؤن لوڈ کر کے مطلب اس سے فوائد حاصل کیا جا سکتا ہے۔
حال ہی میں الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کی مایہ ناز کتاب فیضان سنت کا ایک باب غیبت کی تباہ کاریاں، امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کی بک غیبت کی تباہ کاریاں، جو کہ اردو زبان میں بہترین کتاب ہے. اس کتاب کا الحمدللہ مختلف زبانوں میں ترجمے کا سلسلہ ہوا ہے، جس میں ہندی، گجراتی، سندھی الحمدللہ پہلے ہی ترجمہ ہوا تھا. ابھی حال ہی میں الحمدللہ انگریزی زبان میں، انگلش زبان میں یہ ٹرانسلیشن الحمدللہ مکمل ہوا، اور یہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے یہ بک پرنٹ ہو کر الحمدللہ شائع ہو چکی ہے. یہ بہترین امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، جس کا انگلش نام بیک بائٹنگ اے کینسر ان آور سوسائٹی. اس کتاب میں امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ نے اردو میں جو کتاب کے سر ورق پر تحریر ہے، غیبت کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے. اس کتاب میں غیبت وغیرہ کی تقریباً 1800 سے زائد مثالیں بھی شامل ہیں. بہترین کتاب فیضان سنت کا باب غیبت کی تباہ کاریاں. بیرون ملک کے لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ امیر اہل سنت کی کتب و رسائل کا ترجمہ ہو. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ انگریزی زبان میں کتب و رسائل کا تقریباً 100 کے قریب مختلف کتب و رسائل کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب فیضان سنت جلد اول، اس کا بھی انگلش میں ترجمہ ہوا ہے، اور مختلف زبانوں میں بھی الحمدللہ ان کا ترجمہ ہوا ہے، اور فیضان سنت کے مختلف باب کا بھی ترجمہ ہوا ہے. میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، تراجم کا سلسلہ جاری ہے. آنے والا مبارک مہینہ ولادت والا مہینہ ہے. امیر اہل سنت کا مایہ ناز بہترین رسالہ جشن ولادت کے حوالے سے صبح بہاراں، آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ صبح بہاراں رسالے کا دنیا کی کم و بیش 20 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. 20 زبانوں میں 20 لینگویجز میں اس رسالے کا ترجمہ ہوا ہے. ویب سائٹ پر بھی آن لائن ہے، اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بھی ان رسائل کو شائع کیا ہے. آپ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت کا کتاب یا رسالہ آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کے مکتبے سے حاصل کر لیں، یا دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ حاصل کریں. مجلس تراجم کی کوشش ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے کتب و رسائل کا ترجمہ ہو. آپ بھی اسلامی بھائی ہمارے اس میں ساتھ دیں اور کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ کی برانچز نہ صرف پاکستان بلکہ الحمدللہ بیرون ملک میں بھی، یو ایس اے میں، یو کے میں، یورپ کے کئی ممالک میں، افریقن ممالک میں، بنگلہ دیش میں، ہند میں، دنیا کے مختلف ممالک میں مکتبۃ المدینہ کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں. وہاں ہفتہ وار اجتماعات سے، مکتبۃ المدینہ کی شاپ سے، بستے سے یہ کتابیں آپ کو میسر ہو سکتی ہیں. الحمدللہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم نے مجلس تراجم نے بہت ہی کوشش کی ہے، کیونکہ اس میں فقہی مسائل، پھر تنظیمی اصطلاحات، فقہی اصطلاحات اور احادیث کریمہ، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ. بالخصوص کوشش کی گئی ہے کہ علماء کرام کا وہ ترجمہ جو کنز الایمان سے انگلش زبان میں ترجمہ کیا ہوا ہے وہی اس میں رکھا جائے. احادیث کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط، اور علماء کرام سے بار بار ان سے استفادہ بھی لیا گیا ہے، ان سے مشورے بھی کیے گئے ہیں، اور کتاب کو ایک تفتیش کے مراحل سے بھی گزارا گیا ہے. بہترین کتاب انشاءاللہ عزوجل آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. بلکہ امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ نے اردو غیبت کی تباہ کاریوں کے اوپر یہ تحریر بھی فرمایا کہ غیبت کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے. اور اردو کتاب میں امیر اہل سنت نے اس کتاب کے سر ورق پر یہ بھی تحریر ہے کہ اس کتاب میں غیبت وغیرہ کی 1800 سے زائد مثالیں بھی شامل ہیں. پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جو بیرون ملک رہنے والے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ کتابیں مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں، بلکہ اس کے ذریعے مساجد میں، اپنے گھروں میں درس کی بھی ترکیب بنائیں. بے شمار رسائل ہندی میں، گجراتی میں، تامل میں، الحمدللہ 34 زبانوں میں تراجم کا سلسلہ جاری و ساری ہے. بہت ہی کوشش کی گئی ہے کہ اسلامی بھائیوں کو امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے کتب و رسائل سے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے کی سہولت ملے، اور اس کے ذریعے نیکی کی دعوت کا کام عام ہو. اللہ تبارک تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ بھی
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں فیضان سنت اور امیر اہل سنت کی کتب رسائل کے ذریعے درس کی ترکیب جاری رکھیں، درس کا سلسلہ جاری رکھیں، نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت ایک مدنی کام یہ بھی ہے کہ غمخواری اجتماعات کا انعقاد کیا جائے۔ شیر شاہ کی جامع مسجد نور اور ڈرک کالونی کی جامع مسجد کلثوم میں غمخواری اجتماعات کا سلسلہ ہوا۔ باب المدینہ کراچی پاکستان کے ان دو علاقوں کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ کو سکون چمن میں ہے، نالا زار میں سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں، سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں، پاؤں خدا سے آگ ایسی اشک بار میں۔ میرا نام فائق عطاری ہے۔ کلثوم مسجد میں غمخواری اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عز و جل یہاں تعویذات عطاریہ اور استخارہ کی بھی ترکیب بنی ہے۔ میرا نام شعیب عطاری ہے۔ ڈرک کالونی نمبر 3 جامع مسجد فیضان کلثوم میں غمخواری اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں شرکت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ استخارہ جیسے کہ اور تعویذات عطاریہ بھی دیے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ ایک اور فیضان ہے کہ اس میں دکھی انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے اور فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جا رہے ہیں۔ دل کو سکون چمن میں ہے، نالا زار میں سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں۔ محدث اعظم رحمت اللہ تعالی کے شہر سردار آباد پنجاب پاکستان کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں مجلس دارالمدینہ حفاظ کیمپس میں تقسیم اسناد اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ طلباء کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ اچھے رزلٹ حاصل کرنے والوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے شہر سردار آباد پنجاب پاکستان، جہاں مجلس رابطہ کے تحت سیاسی اور سماجی شخصیات کے درمیان مدنی حلقے کی ترکیب ہوئی۔ شخصیات نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی پذیرائی کیسے کی، ملاحظہ کیجیے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا۔ میرا نام شہزاد رضا ہے اور آج میرے گھر میں اسلامی بھائیوں نے ایک حلقہ لگایا جس سے مجھے دلی راحت پہنچی، اور ہم سب لوگوں نے ان سے دعا بھی کروائی اپنے کاروبار کے لیے، اپنے حلقے کے لیے، اپنے تمام لوگوں کے لیے۔ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام کے ساتھ ہمیں ایک تو دلی راحت محسوس ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن جن چیزوں کا ہمیں نہیں علم تھا وہ دعوت اسلامی جو ہے
وہ इंशाअल्लाह ताला वो सारी कमियां दूर करेगी। और हम पुरुम्मीद हैं, खुश व खुरम हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें। जामा मस्जिद फैज़ान अत्तार के बाद चलते हैं जामा मस्जिद फैज़ान जमजम की जानिब। जी हाँ, तामीरात के काम का आगाज हुआ जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इस मौके पर हुआ सुन्नतों भरा इज्तिमा, झलकियां मुलाजा कीजिए। Dearest Islamic brothers, Alhamdulillah Azza wa Jal, we have gathered here in this evening to lay foundation for a masjid, inshallah, for a house of Allah Azza wa Jal. You must know that the first house of Allah Azza wa Jalla which was built, that is in Makkatul Mukarram, and Hazrat Ibrahim alayhi salam and his son Hazrat Ismail alayhi salam built Kaabatullah Sharif. Subhanallah. And Hazrat Ibrahim alayhi salam worked as a builder, and his beloved son Hazrat Ismail alayhi salam worked as a laborer. Also, another very important matter is that, you know, the person that you read namaz behind, your imam, he must have adab, he must have respect. निगरान पाक सिद्दीकी काबीनात के मुख्तलिफ शहरों में मदनी काम आपको दिखाते हैं। आपने पाक करखी काबीना शहर पिंडी भटियां पंजाब पाकिस्तान में सुन्नतों भरा बयान, जबकि पाक सिद्दीकी काबीना शहर जियाकोट पंजाब पाकिस्तान में मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के दौरे के मौके पर इस्लामी भाइयों को रबीउन नूर की तैयारी के हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाए। रियाज़त के यही दिल है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। रियाज़त के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। अरे नेकी की दावत देने वाला तो अपने नबी की सुन्नत को तो अदा कर ही रहा है, तमाम नबियों की सुन्नत को अदा कर रहा है, तमाम सहाबा की सुन्नत को अदा कर रहा है, और नेकी की दावत देना तमाम बुजुर्गों का तरीका था। तो ये आप जो नेकी की दावत दें, बुराई से मना कर रहे हैं, सहाबा की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, अंबिया की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, और औलिया किराम के तरीकों पर चल रहे हैं। जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवा तुम हो। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या